الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین الی یوم الدین۔ صدق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابھی بتایا کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حج کی فرضیت اور اہمیت۔ حج یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا کہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز حج بھی ہے، جس کی فرضیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حکم بیان فرما دیا، اب اس کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا یہ بندوں کا کام ہے۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا تو یہ وبال اس کے سر ہے۔ اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں اور قطعی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ لوگ آ کر کے اس کے گھر کی زیارت کریں یا اس کے گھر کا طواف کریں۔ بندہ اگر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ سے حج کی فرضیت کا پورا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی کو نص قطعی کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت کا پورا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس فرضیت کا انکار کرے تو اسے دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ اسلام ماننے کے لیے اس رکن کو حج ایمان کا حصہ اور اس کی بنیاد ماننا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی آقا کریم رحمۃ للعالمین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کا روزہ رکھنا۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی ادائیگی صاحب استطاعت پر لازم اور ضروری ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے اور کس شخص پر فرض ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آج کل مسلمانوں نے خاص طور سے ہمارے معاشرہ اور سماج میں اس تعلق سے بڑی غلط فہمی اور وسعت پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خوب اچھا عالیشان بہترین مکان بنا کر کے فارغ ہوں گے تب حج فرض ہوگا۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بال بچوں کی شادی بیاہ سے فارغ ہو جائیں گے تب حج فرض ہوگا۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ضروریات زندگی سے مکمل طریقے سے سبکدوش ہو جائیں گے، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہونے کے قریب پہنچ جائیں گے تب جا کر کے حج فرض ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے اور یہ صرف سماجی اور معاشرتی سوچ ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ آدمی بالغ ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکے اور وہاں سے واپس آ سکے۔ اس کے ذمے جس کا نان و نفقہ ہے، جس کا خرچہ ہے، وہ اس کو ادا کر کے جائے یا اتنی جمع پونجی رکھ کر کے جائے۔ اگر اتنی پونجی اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر فرض ہے، چاہے عمر اس کی 15 سال ہو چاہے 55 سال ہو۔ عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے، شادی بیاہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، بال بچوں کی شادی سے اس کا تعلق نہیں ہے، گھر مکان بنانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ریٹائرمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کر لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ملک الموت حاضر ہو گئے۔ نوکری کا پروانہ یعنی ریٹائرمنٹ کا لیٹر تو نہیں ملا، مگر اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے کا پروانہ آ گیا۔ اس لیے بلا ضرورت اسے ٹالنا اور خواہ مخواہ اس میں تاخیر کرنا یہ انسان کو گنہگار بناتا ہے اور مردود الشہادت بناتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج جلد از جلد ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدری ما يعرض له۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو، یعنی وہ حج جو تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے اب اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کل ہو کر کے کون سا عذر پیش آ جائے، کل کیا ہوگا، صحت اس لائق رہے گی کہ نہیں کہ وہاں تک جا سکیں، روپے پیسے باقی رہیں گے یا نہیں کہ وہاں تک جا سکے۔ اس لیے ابھی فریضہ جب متوجہ ہوا تو ابھی حج فرض ادا کر لو تاکہ تم اس فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ۔ تو اس حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تعجلوا کا لفظ فرمایا، یعنی کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسے ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب چلنے کی سکت باقی نہیں رہتی اور دیگر کام انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے تب اس طرف سوچتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے اور وہاں جانے کی صلاحیت ہے تو بلا تاخیر وہاں پہنچ کر کے اس فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیں کہ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج المبرور۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حبیبی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے اہم اور سب سے افضل ہے۔ یعنی ایمان، کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ بندہ ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ پھر اس کے بعد افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو وہ انسان کے لیے سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی اس موقع پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کرنے کی ترغیب فرمائی کہ جہاد کے بعد حج کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اب حج مبرور، حج مقبول، یہ حج مبرور کیا ہے اور حج مقبول کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے دوران آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے جس میں کوئی ریا نہ ہو، شہرت کا دخل نہ ہو، آدمی حاجی کہلانے کی نیت سے نہ جائے، اپنے آپ کو مالدار اور سرمایہ دار کہلوانا مقصود نہ ہو۔ وہ حج جس میں فسق و فجور نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی برائی نہ ہو، اسے کہا گیا ہے کہ وہ حج مبرور ہے۔ اسی طریقے سے حج مبرور کی ایک نشانی اور علامت یہ بتائی گئی ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی گناہ کی تکرار نہ کرے اور نیکیوں کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے۔ یعنی حج کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ حج کے بعد اب آدمی نماز نہ چھوڑے، اب آدمی گناہ کا کام نہ کرے، برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھ جائے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حج مبرور کے تعلق سے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس کو کرنے کے بعد آدمی دنیا سے لا تعلق ہو جائے اور آخرت کی فکر اس کو دامن گیر ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، اس کی دلچسپی کم ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جائے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ آدمی جب احرام باندھتا ہے تو اسے اور اسی وقت سے اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم احرام کی صورت میں اپنے جسم کے اوپر جو کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ اچھا، احرام کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں محفوظ رکھیں کہ احرام یہ صرف دو چادر پہننے کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چادر پہن لیے تو اب ہمارا احرام ہو گیا۔ احرام اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ احرام کی علامت اور نشانی ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو پہنتے ہی بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے جائز تھیں حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر احرام کے ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے آپ کے لیے خوشبو لگانا جائز، مگر اب یہ کپڑا پہنتے ہی خوشبو لگانا حرام۔
اس کپڑے کے پہننے سے پہلے بال کٹوانا یہ جائز، لیکن اس کپڑے کو پہننے کے بعد اب ناجائز اور حرام۔ اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جائز، لیکن اب ان کپڑوں کے پہن لینے کے بعد ناجائز و حرام۔ اس طریقے سے کچھ وہ کام جو ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جائز ہوتے ہیں، اب ان کپڑوں کے پہننے کے بعد یعنی احرام کی نیت کے ساتھ ان کپڑوں کو اپنے بدن پہ لپیٹ لینے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو احرام کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کپڑے بہت ساری جائز چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں، اس لیے یہ کپڑے احرام کہلاتے ہیں۔ احرام کا کپڑا پہننا یہ صرف ایک رسم نہیں ہے اور اس کو یوں ہی آدمی کو نہیں پہن لینا چاہیے، بلکہ اللہ جب موقع نصیب کرے اور وہ وقت آئے کہ ہم اور آپ احرام کا کپڑا پہنیں تو اس وقت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر آدمی کی تیز ہو جانی چاہیے۔ اور یہ کپڑا اسی لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ آدمی اس وقت کو یاد کرے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب ہمارے جسم پر صرف یہی دو کپڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کپڑا ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو حج کے ارادے سے جاتے ہیں اور حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ حج کرنے والا کسی ملک کا بادشاہ ہے، کسی ملک کا وزیر ہے، کسی ملک کا بہت بڑا سیاستداں ہے، کوئی امیر کبیر انسان ہے، یا کسی ملک کا کوئی غریب مزدوری کرنے والا انسان ہے۔ کوئی بھی جا رہا ہے تو اسے دو کپڑے ہی میں آنا ہے، اس سے اوپر کسی دوسرے کو، کسی شخص کو تاج میں نہیں آنا ہے، اپنے لباس میں نہیں آنا ہے، اپنے علاقائی لباس میں نہیں آنا ہے، بلکہ تمام علاقائی امتیازات کو بھی مٹاتا ہے، دولت و ثروت کی تفریق کو بھی مٹاتا ہے، اور دو کپڑے جو ایک چادر اور ایک تہبند کی صورت میں ہے ان کو پہننا لازم قرار دیا تاکہ آدمی یہ خیال کرے کہ یہی وہ لباس ہے جو ہمیں پہنایا جائے گا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یعنی کفن پہننے کو اپنے لیے یاد کرے یہی ہمارا آخری لباس ہونے والا ہے، ہمیں دنیا سے جب رخصت کیا جائے گا تو انہی لباسوں میں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جب احرام باندھتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے وہ اپنا سفر جاری کرتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کے کاغذات کی چیکنگ ہوتی ہے، پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں، دیگر کاغذات چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو دنیاوی طور پر آدمی کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کاغذات میں اگر کوئی کمی ہو تو آدمی کی انٹری آگے نہیں ہوتی، کوئی کمی اگر ہو تو اسے آگے اندر داخل نہیں کیا جاتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل سماعت فرمائیں کہ دنیا کے کاغذات میں اگر کمی ہو تو آگے انٹری نہیں ہوگی، اور آخرت کے اعمال میں اگر کمی ہو تو پھر جنت کے دروازے میں انٹری نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں اور اس بات پر پوری توجہ دیں کہ اگر ہمارے دنیاوی کاغذات صحیح نہیں ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں آخرت کے لیے بھی اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے اور یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں مستعد ہونا ہے۔ جس طریقے سے حج کرنے کے لیے تقریباً 6 مہینے کے بعد جانا ہے، مگر اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی، فارم ابھی سے بھرا جا رہا ہے، 20 تاریخ تک فارم بھرنے کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر اس کے بعد کلوز ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ 2-4-10 دن اور بڑھا دیے جائے، یہ ایک الگ سی بات ہے، مگر مان لیجئے دسمبر نہیں جنوری میں آپ کا کام بالکل کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4-6 مہینے باقی رہتے ہیں حج کے لیے، مگر اس درمیان آپ کو پوری تیاری کا موقع دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ تیاری کرنی ہے تب حج کے لیے جائیں گے۔ اگر آج تیاری نہیں کرتے تو 6 مہینے کے بعد آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل انسان اگر دنیا میں تیاری نہ کرے تو وہ آخرت میں جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا، اور جنت میں وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے جنت میں اگر جانے کی خواہش مند ہیں، جنت میں جانے کی اگر آرزو ہے، جنت میں اگر جانے کی تمنا ہے تو ہمیں اور آپ کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہوگی اور اس کے لیے مستعد رہنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے لیے جنت میں انٹری ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو دنیاوی اعمال ہے
یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے تیاری آدمی کو اتنی ہی پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ مقصد حج بہت عظیم مقصد ہے، اس کی تیاری کے بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں دخول بہت عظیم چیز ہے، تو اس کی تیاری بھی ہمیں بہت پہلے سے کرنی ہے۔ بہرحال حج مبرور کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3771، مسلم شریف حدیث نمبر 9431۔ ان احادیث کی مشہور و معروف معتمد کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، یعنی آدمی اگر 2 عمرے کرے تو اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور حج مقبول کے تعلق سے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ یعنی حج اگر مقبول ہو جائے تو پھر اس حج کے بعد بندے کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ حج مبرور کی عظمت اور فضیلت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حج وہ بابرکت عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ما قبل کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن شمامہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت جب کہ وہ قریب المرگ تھے، آخری وقت تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں دیکھ کر کے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، اور پھر اس کے بعد اسی طرف وہ مڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے نے ان سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات کے کرنے کے بعد ان سے عرض کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے حج کیسے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے حج قبول کرنے کی کہانی سناتا ہوں کہ جب مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے دست اقدس پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا مرحبا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، آپ اس شرط کو قبول فرمائیں تب میں ایمان لاؤں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے، کس شرط کی بنیاد پر تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، حبیبی یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، تب میں ایمان لاؤں گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو بن عاص اما علمت ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اے عمرو بن عاص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بندہ جب اسلام لاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے پہلے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام لانے کی برکت اور عظمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تب کیا اس کے لیے علاج ہے، کیا تیرے آنکھ ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، سنو ایمان لانے کے بعد بندہ جب ہجرت کرتا ہے، راہ خدا میں سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو یہ ہجرت اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتی ہے، یعنی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُورَ يَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ،
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرے، خطا کرے، تو اللہ رب العزت حج ایک ایسا نسخہ اسے عطا فرمایا ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے حج کرنے کی عظمت اور فضیلت کہ بندہ اگر حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1251 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یسفک رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب حج کرتا ہے اور حج میں کامل احتیاط برتتا ہے، اس میں کوئی فسق کا کام نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے گھر کے دیدار سے واپس پلٹتا ہے تو اب اس کے جسم پر یا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی دھبا نہیں رہتا، کوئی داغ نہیں رہتا، بلکہ آقا فرماتے ہیں اب وہ ایسے لوٹ رہا ہے جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آیا۔ اللہ، بندہ جب ماں کی شکم سے دنیا میں آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا، اس کے جسم پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے وہ بے داغ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا یہ حاجی بھی بے داغ ہو جاتا ہے، گناہوں سے صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے گھر کے انعام کی، گھر کے زیارت کا انعام۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو انعام سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فسق سے مراد یہ ہے کہ بندہ معاصی اور گناہ سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اور کیومن ولدتہ امہ، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ فتح الباری میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ پتہ چلا کہ حج کرنے والا بندہ جب حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم و کرم کی اتنی برسات فرماتا ہے، اتنی برسات فرماتا ہے کہ اس کی بارش رحم و کرم میں اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ حج یہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن دوسرے اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مجبوری کی بنیاد پر ان نیک اعمال کو بجا نہیں لا پاتے، جیسے جو عمر رسیدہ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، وہ لوگ میدان جہاد میں جا کر دین کا علم بلند نہیں کر سکتے، دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایمان لانے کے بعد افضل عمل میں جہاد کا نام آیا، لیکن آدمی بوڑھا ہے، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، کمزور ہے، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، معذور ہے، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو اب یہ حضرات کیا کریں، کس طریقے سے جہاد کا ثواب پا سکتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مژدہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے لوگوں کا جہاد،
اسی طریقے سے کمزوروں کا جہاد اور عورتوں کا جہاد یہ حج اور عمرہ ہے، جسے اللہ رب العزت استطاعت عطا فرمائے، مال و دولت ہے لیکن کمزوری کی بنیاد پر وہ اسلامی سرحد پر جا کر کے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ جا کر کے حج کرے، اللہ رب العزت حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور جہاد کی فضیلت بھی اسے عطا فرمائے گا۔ عورتیں ہیں وہ اپنی جسمانی کمزوری اور ساخت کی بنیاد پر جہاد میں نہیں جا سکتی، دشمنوں سے دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکتی ہے، تو وہ جا کر کے حج کرے، اللہ رب العزت اسے حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے کمزوروں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے حج کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا بھی ثواب رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم فقال لكن احسن الجهاد واجمله الحج وحج مبرور فقالت عائشة فلا ادعو الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک دن میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب یہ غزوہ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ سنو، تم عورتوں کے لیے اس جہاد میں جانے سے بہتر جہاد یہ ہے کہ تم حج کرو اور عمرہ کرو۔ حج اور عمرہ میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جہاد کا ثواب رکھا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سے میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اب اس کے بعد سے میں حج کبھی ترک نہیں کرتی ہوں، برابر میں حج کے لیے جاتی ہوں کہ حج میں جانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مردوں کو بھی حج میں جانا چاہیے اور عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو انہیں بھی حج میں جانا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دوسری حدیث مروی ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 251، فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ فقال لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کو بہت عظیم عمل خیال کرتی ہوں، کیا میں اس عظیم ثواب میں آپ کے شریک نہ ہوں؟ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، تمہیں جہاد میں نہیں جانا ہے بلکہ اس کی جگہ تم حج مبرور کرو، اس میں اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کو گناہ مٹانے والے اعمال میں بہت ہی مؤثر عمل قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبط الحدید۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 4183۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، ادیم الحج، تم لوگ برابر حج کیا کرو، حج کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں فقر کو بھی مٹاتے ہیں، تنگ دستی کو بھی مٹاتے ہیں اور گناہ کو بھی مٹاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں گناہ کو ایسے مٹاتے ہیں جس طریقے سے پھونکنی لوہے کے زنگ کو، یہ کہتے ہیں کہ ریزمال لوہے کے زنگ کو جس طریقے سے مٹاتا ہے، اس طریقے سے حج اور عمرہ انسان کے گناہ کو بھی مٹاتا ہے اور انسان کے فقر کو بھی مٹاتا ہے، تنگ دستی کو بھی مٹاتا ہے۔ صاحب حیثیت ہے لیکن لوگ حج کو نہیں جاتے،
کیوں؟ اس لیے کہ حج کو چلے جائیں گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا، کھائیں گے کیا؟ افلاس کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے حج کو نہیں جاتے۔ مگر حضرات یہ ہماری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان اس طریقے سے اتنے بڑے ثواب کے حاصل کرنے سے ہمیں اور آپ کو دور رکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ حج یہ انسان کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے، بھوک مری کو مٹاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ پر توکل کر کے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے حج کے لیے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی غربت کو مٹا کر کے اس کے لیے خوشحالی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر وہ کامل یقین رکھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کامل بھروسہ رکھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں احادیث کے ذخیرے میں، جن کو پڑھنے کے بعد طبیعت مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھتی ہے۔ ان کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد حج سے نہیں دور رہے گا مگر وہ جو محروم القسمت ہوگا، جو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ کا مردود ہوگا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والے کو بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ یقول فی کتابہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 218 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے پاس مکہ معظمہ پہنچنے کے اسباب ہوں، مال بھی ہو، صحت بھی ہو، استطاعت اس کے پاس پوری ہو، مگر اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے، خبث باطنی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، مال بچانے کی خاطر اگر وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایسا شخص چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر! یہ انتہائی سخت وعید ہے ایک مسلمان کے لیے۔ دولت ہو، ثروت ہو، اسباب ہوں اور پھر بھی حج کے لیے نہ جائے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، تو جلد از جلد اس کام سے فارغ ہو جائیے۔ پتہ نہیں کل کی صبح زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو۔ حضرات گرامی، حج کا فارم بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ فیض العلوم حج کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 4 دسمبر سے لے کر 20 دسمبر تک حج کے فارم بھرے جائیں گے۔ آپ حضرات میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، جو 2024 میں حج میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ فیض العلوم مدرسہ کے روم نمبر 4 میں پہنچ کر وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے تمام رہنمائی فراہم کی جائے گی اور آپ کو تمام سہولیات دی جائے گی۔ آپ وہاں پہنچیں اور اپنا کام کروائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔